هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے اتاری ہے نبی آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیات تو وہ ہیں جو محکم ہیں، پکی ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہیں، کتاب کی ریڑھ کی ہڈی تو وہ ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہ کا معنی کیا ہے؟ ملتا جلتا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا۔ اب ملتا جلتا کا یہاں مطلب کیا ہے؟ جن میں یوں سمجھ لیں کہ جن میں شبہ بھی لائق ہو سکتا ہے، یا جن کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح معین نہیں ہے جس طرح کہ آیات محکمات کا مفہوم معین ہے۔ اچھا، اب ان آیات کو اتارنے کا مقصد کیا ہے پھر؟ تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ محکم آیات کا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی زمین کا کوئی عمل بیان کیا، مثلا سورج کا ذکر کر دیا، چاند کا ذکر کر دیا، معلوم ہے یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ محکم آیات ہیں، یعنی جو بھی ہماری حواس خمسہ کی گرفت میں آنے والی باتیں ہیں ان کا ذکر ہے تو محکم باتیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ نے روزے کا حکم دیا تو وہ محکم بات ہو گئی کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، حضور نے بتا دیا، افطار کیسے کرنا ہے، یہ محکم بات۔ نماز کا حکم آ گیا، یہ محکم باتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہیں یہ سب کی سب محکم باتیں ہو گئی، لیکن جو ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتے اس کا ایک تو بیان ہے، اس کا حق ہونا ہے، وہ محکم بات ہے، لیکن کہیں کہیں مثالیں دے کر اس کا تصور اجاگر کیا گیا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ہم نے پڑھا تھا نا، تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ اب دل کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان حقائق جو ان دیکھیں، غیب کے حقائق ہیں، ان حقائق کو مثالوں سے واضح کیا ہے۔ اب جب مثال سے واضح کیا ہے تو تصور، میرا تصور اور ہے، آپ کا تصور اور ہے، آپ کے تخیل کی پرواز کہیں اور تک ہے، میرے تخیل کی پرواز ذرا لمیٹڈ ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے تخیل کے مطابق اس مثال سے نتیجہ اخذ کرے گا، ایک معنی نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کھینچ تان کی گنجائش ہوگی۔ جو متشابہ آیات ہیں ان کے ایک سے زائد معنی ممکن ہو سکیں گے، اس کی تعبیر میں اختلاف ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے فہم کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہ بالکل نیچرل ہے، یہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق انسان اس کے بارے میں سوچے گا، کیونکہ اس شے کو ہم نے چھو کے نہیں دیکھا، اس تصور کو ہم نے اپنے سامنے کبھی پایا نہیں ہے، وہ ایک غیب کا تصور ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ایک اندازہ ہے ہمارا، ایک تخیل ہے جو قرآن نے قائم کر دیا، یہ متشابہ چیز ہو گئی۔ تو اس میں عام طور پر جن چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے، قیامت کے جتنے بھی احوال بیان ہوئے ہیں، مطلب جنت ہے، دوزخ ہے، اس کی جو خبریں دی گئی ہیں، مطلب دوزخ میں زقوم کا درخت ہوگا، یا یہ کہ وہاں آگ ہوگی، یا یہ کہ وہاں پہ جو ہے وہ کھانا ہوگا وہ غلی فی البطون کا غلی الحمیم۔ اب یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ ہم نہیں جانتے ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ایک اجمالی تصور ہمیں قائم ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ ہوگا، لیکن اس کی اصل حقیقت سے تو ہم واقف نہیں۔ بیری کے درخت کا ذکر ہے جنت میں ہوگا، اور یہ کہ وہاں پہ کیلے بھی ہوں گے، وہ بھی ساری متشابہ چیزیں ہیں، ان کی اصل حقیقت آج ہم نہیں جانتے۔ بس اسی پہ سمجھ لیجئے حوروں کے بارے میں بھی آج ہم نہیں جانتے۔ وہ جو لوگ ان کے سائز وغیرہ بتاتے ہیں تو بس ان کا اپنا تخیل ہے، جہاں تک اڑتا ہے تو وہ اسے اڑا کے تو پتہ نہیں کتنی لمبی لمبی حوریں کر دیتے ہیں، چوڑی چوڑی۔ تو یہ بس اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا تخیل ہے، شوق ہے، اس کے مطابق حور بنا لیتا ہے ہر کوئی۔ تو اصل حور کا بھی ہمیں نہیں پتہ ہے، جب دیکھیں گے تو دیکھ لیں گے، ابھی کیا اتنی جلدی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی پر رکھ لیجئے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کی کنہ، اللہ کی ذات کی کنہ وہ ہم نہیں سمجھ سکتے یار، لیکن یہ کہ کچھ مثالیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کر دی، اس سے ایک اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے، ایک تخیل ہمارا بن جاتا ہے، ایک تصور ہمارا بن جاتا ہے۔ اتنا ہی مطلوب ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت، اس سے آگے جائیں گے ٹھوکر کھائیں گے۔ لوگ گئے، کوشش کی ہے لوگوں نے کہ اللہ کو جانو جیسا کہ وہ ہے۔ بابا اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا وہاں آخرت میں بھی جب اسے دیکھیں گے بھی تب بھی اس کی کل حقیقت کو تو نہیں پا سکتے ہم۔ تو اس لیے سمجھ لیجئے کہ یہ کچھ ہماری محدودیت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کی یعنی پورا فہم حاصل نہیں۔ یہ متشابہ چیزیں، قبر کے احوال ہیں سارے متشابہ ہیں۔ قبر جسے کہا گیا وہ اس کی حقیقت کیا ہے، متشابہ بات ہے۔ علیین کیا ہے، سجین کیا ہے، متشابہ بات ہے۔ تو اسی میں بعض چیزیں، خاص طور پہ یہ جو آیا نا، اس کا چونکہ بحث ساری ہو رہی ہے نصارہ سے، ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش جو ہے بن باپ کے ہے۔ اب یہ کہ ہم تو اس بات سے تو واقف ہیں کہ میاں بیوی کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے، یہ تو ہمارے تصور میں آتا ہے،
بغیر خامد کے یا بغیر مرد کے اولاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن یہ کام ہوا کیسے یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف کچھ اشارے کیے ہیں، وہ ہمارا کلمہ تھا جو ہم نے القاء کیا مریم کی طرف، اب یہ چیز متشابہ ہے، وہ روح اللہ ہیں، وہ اللہ کی روح ہیں، اب یہ شے متشابہ ہے۔ اس متشابہ چیز کو عیسائیوں نے کیا کیا؟ محکم بنایا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے گویا وہ نطفہ آیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ جو آپ جب متشابہ کو آپ محکم بنانے کی کوشش کریں گے تو اس میں پھر گڑبڑ ہو جائے گی، یہ گڑبڑ عیسائیوں نے کر دی، لہٰذا متشابہ کو متشابہ ہی رہنے دیں۔ اس میں پھر ایک خرابی اور ہوتی ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، محکم سے نہیں گمراہ ہوتا، گمراہ بندہ اسی متشابہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ کب متشابہ سے گمراہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک اس کا معنی تھا جو ایک آپ کو تصور دیا گیا، اس کو آپ اگر آبجیکٹیولی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن آپ اگر سبجیکٹیو ہو گئے، یعنی آپ کا کوئی کانسیپٹ ہے جو آپ نے بنایا ہے، آپ نے اس متشابہ کو کھینچ کے اپنے تصور کے مطابق ڈھال لیا جو آپ کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ اب یہ آپ کی جو سبجیکٹیو اپروچ ہے اس نے اس کا سارا مفہوم بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اس شے نے آپ کو گمراہ کر دیا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ تو کبھی قرآن کو مولڈ کر کے اپنی تخیل کے قریب لانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ سرنڈر ہوں اس کے سامنے کہ جہاں وہ آپ کے تخیل کو لے کے جائے وہ آپ سمجھیں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک تعلق اس مقام کا سورہ بقرہ کی ان آیات کے ساتھ مل جاتا ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے۔